أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہر وہ چیز کی جو زمین پر چلنے والی ہے، دابۃ الارض ما یدب علی الارض، ہر وہ چیز جو زمین پر چلنے پھرنے والی ہو، یعنی ہر ذی روح چیز کا رزق فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرے ذمے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رزق ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس معاملے کے اندر ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی، لیکن مخلوق خواہ مخواہ پریشان خود ہو گئی۔ ذمہ داری اللہ کی ہے، پریشان مخلوق ہو رہی ہے۔ حالانکہ اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، اس نے رزق ہر صورت میں ہر ذی روح کا رزق مقدر کر دیا، وہ اس تک خود پہنچائے گا، یہ اس نے ذمہ داری خود لے لی۔ فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ نے اپنے ذمہ اس کا رزق لے لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کسی بھی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کرے۔ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر شخص کو رزق خوبی کے ساتھ طلب کرنا چاہیے، یعنی اچھے طریقے کے ساتھ رزق کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور خوبی کے ساتھ رزق کو حاصل کرو، اور اگر رزق ملنے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو پھر نافرمانی کے ساتھ اس رزق کو حاصل نہ کرو، کیونکہ اللہ کا فضل نافرمانی کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا فضل نافرمانی کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق انسان کو اس طرح پکڑ لیتا ہے جس طرح کہ موت پکڑ لیتی ہے، یعنی کہ جب موت کا وقت ہو جاتا ہے تو موت اس بندے کو آگے پکڑ، جہاں کہیں بھی ہو موت پکڑ لیتی ہے۔ ایسے ہی رزق انسان کو اس طرح پکڑ لیتا ہے، یعنی انسان جہاں کہیں بھی چلا جائے جو رزق اس کے لیے اللہ نے مقدر کیا وہ اس تک ضرور پہنچتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو رزق سے بھاگ جائے تو رزق تجھے اس طرح پکڑ لے گا جس طرح موت پکڑ لیتی ہے، پیچھے پیچھے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ کھجور پڑی ہوئی ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کھا لی، پاس ایک سائل موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور اس کو دے دی، فرمایا اگر تو یہاں نہ آتا تو یہ تیرے پیچھے آ جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کھجور پر تیرا نام لکھا ہوا تھا، یہ کھجور تیری تھی، تو اگر یہاں نہ آتا تو یہ کھجور اللہ نے وہاں تیرے تک پہنچا دیا تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس آیت مبارکہ کی تفسیر بڑی خوبصورت بڑے پیارے انداز میں فرما دی کہ رزق انسان کا طے شدہ، موت سے پہلے اس نے رزق مکمل کر لینا ہے، رزق مکمل کرنے سے پہلے موت آئے گی نہیں۔ جس طرح موت انسان کو پکڑ لیتی ہے، ڈھونڈ لیتی ہے نا، ایسے ہی رزق بندے کو جو ہے نا وہ ڈھونڈ لیتا ہے، بندہ بھاگ بھی جائے اس رزق سے، رزق اس تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ یہ ساری باتیں یہ ہمیں سمجھاتی ہیں کہ رزق ذمہ داری اللہ کی، اور اللہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں کوتاہی کوئی نہیں کرتا۔ جب وہ خالق وہ ہے، اس نے اپنے ذمہ لے لیے میں تیرا رزق تجھے دوں گا۔ پھر اللہ نے ہماری کوئی ذمہ داری لگا دی ہے، ایک ڈیوٹی ہماری لگا دی ہے، تم اپنی ذمہ داری کو پورا کرو، اس ذمہ داری کا احساس کرو، اپنی ذمہ داریاں، یہ ذمہ داری اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ توحید کو اختیار کرنا، کفر کو ترک کرنا، اور پھر احکامات شرعیہ اس پر عمل درآمد کرنا، یہ ہماری ذمہ داری اس نے لگا دی۔ تو فرمایا جو میری ذمہ داری ہے وہ میں پوری کروں گا، جو تمہاری ذمہ داری ہے تم اس کی فکر کرو۔ ہم نے معاملے کو الٹا کر دیا، جو ہماری ذمہ داری تھی اس کو بلا دیا، اور جو اللہ کی ذمہ داری تھی اس کے بارے میں پھر ہم نے حالات کیسے کر دیے کہ جائز و ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہمارے یہاں، کوئی پرواہ ہم نے نہیں رکھی جائز و ناجائز کی، بس کسی طرح مال آنا چاہیے، چاہے وہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، اس مال آنا چاہیے۔ اور پھر مال صرف مال نہیں، کثرت کے ساتھ مال آنا چاہیے، مال کی کثرت ہمیں چاہیے۔ حالانکہ اللہ رب العزت سے جہاں ہم یہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ مال زیادہ دے، وہاں خصوصیت کے ساتھ ہمیں یہ طلب کرنا چاہیے یا اللہ اس مال کے اندر برکت نصیب فرما، مال کی برکتیں مانگنی چاہیے۔ تو جب مال کی برکت ہوتی ہے نا، وہ تھوڑا جو مال ہوتا ہے وہ ہر طرح سے انسان کو پورا بھی ہو جاتا ہے، بآحسن و خوبی پورا ہو جاتا ہے۔ اور کثرت کے ساتھ یہ دیکھا ہے کہ مال کی کثرت موجود ہے اور برکت اگر نہیں ہے تو وہ کثیر مال جو ہے وہ انسان کے معاملات میں پورا ہی اسے نہیں آتا، بندہ کبھی پریشان رہتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی چیز زمین میں چلنے والی، میں نے اس کا معنی کیا ہے نا، دابہ یہ ما یدب علی الارض، ہر وہ چیز زمین پر چلنے پھرنے والی ہے، اور نہیں ہے کوئی چیز زمین پر چلنے پھرنے والی الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ ہی کے ذمہ ہے اس کا رزق، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اس جملے کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے لطیفانہ پیرائے میں اپنے احاطہ علمی کو بیان کر دیا، فرمایا نا کہ میرے ذمہ ہے رزق، تو ہر ذی روح کو اللہ نے رزق پہنچانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے نا کہ وہ ذی روح چیز کہاں 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 موجود ہے، تو پھر وہاں وہاں اس تک رزق پہنچا دیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز کو میرا علم محیط ہے، وہ ذی روح چیز کہاں کہاں موجود ہے میرے علم میں ہے، اور پھر ہر ذی روح چیز کا ایک مستقل ٹھکانہ بھی ہے اور ایک اس کا عارضی ٹھکانہ بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے عارضی ٹھکانوں کو بھی میں جانتا ہوں، مستقل ٹھکانوں کو بھی جانتا ہوں۔ کئی معنوں میں آتا ہے یہ عارضی و مستقل ٹھکانہ، یعنی دنیا کے اندر بھی کچھ لوگوں کے جب تک ان کی زندگی ہے تب تک ان کا ایک مستقل ٹھکانہ بھی ہوتا ہے، ایک عارضی ٹھکانہ بھی ہوتا ہے۔ مرد نکلتے ہیں گھروں سے، عارضی ٹھکانے ہوتے ہیں، دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کہیں دفتروں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کہیں مزدوری کر رہا ہے، اور کوئی کہیں کوئی دور دراز کے علاقوں میں گئے ہوئے ہیں، وہ ہفتہ ہفتہ وہاں رہتے ہیں، کئی ایسے ہیں مہینہ مہینہ وہاں رہتے ہیں، کئی ایسے ہیں کہ وہاں جو ہے نا وہ کئی ماہ وہاں رہتے ہیں، پھر وہ واپس۔ تو
تو فرمایا کہ میں ہر ایک کے مستقل ٹھکانوں کو بھی جانتا ہوں، عارضی ٹھکانوں کو بھی جانتا ہوں۔ اسی طرح ہر انسان کا یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور وہ آخرت جو ہے نا وہ اس کا مستقل ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت کا جو ٹھکانہ کیسا ہے، اس کا جنت کا ہے، جہنم کا ہے، وہ بھی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها، اور وہ جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی، اور مستودعها، اور اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی۔ كل في كتاب مبين، ہر چیز روشن کتاب کے اندر موجود ہے۔ روشن کتاب سے مراد ہے لوح محفوظ، ہر چیز وہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، ہر چیز کا علم، یعنی ہر چیز لکھی ہوئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، وہاں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔